اللهم صل وليك الوجود بن الحسن علیہ السلام صلوات علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى أسكنه بركته ومتمتع فيها بنا اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجال محمد صلوات علیہ بلند وسلام اللهم صل على نعرہ تکبیر تکبیر میں نہیں ہے نعرہ کے جواب بلند واسطے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت دونوں بلند کر کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت دشمنوں پہ لعنت اہل بیت دشمنوں پہ لعنت ایک صلوات آواز دے بلند آواز طرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الموفق غیر مقید الذی لم یزل قائما وقائما اصلاح سماوات والارض والوجود والارض والملائکۃ 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 الصلاة والسلام والتكريم والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتقبين المطهرين المظلومين صلوات الله عليه أجمعين ورحمة الله على آبائهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جو بندہ اپنا کوشش کرے جس والے صلوات بآواز بلند آواز آگے سامنے آجائے مہربانی کرنے سیٹ پہ آجائے مہربانی کرنا دو تو قدم آل محمد کا خالق ہماری زندگی ترین عبادت کو عبادت شرف قبول عطا فرمائے آمین سارے کہتے ہیں کہ تمہیں نہیں ہے کافی خدا بیٹھے ہو جتنی بھی دعائیں اس مقدس مطاہر پاک ذکر میں مانگی جائیں شہزادی مولانا ابن بار کا جلیلت القدر میں منظور فرمائے قبول فرمائے میرے مالک بڑا پورے شوق سے اپنا ناز ممان میرے مالک علی مالک کی حفاظت فرما میرے مالک والدین کے لیے مدد بائی عزت عزت میں بخت میں فقات میں اضافہ فرما دامات کی جو جزارات کے خواہش مند میرے مالک کی جلد زیارت شرف عطا فرما جبریل اللہ سے سرکار علیہ السلام کے جلوے کے صدقے کی نزدیکی کی علامات عطا فرما دامات پریشان ہے میرے مالک آج دن کے صدقے ان کی پریشانی حل فرما سب سے دعائیں مالک کی عبادت ولی العصر رشد دوران سرکار قائم علیہ السلام کے ظہور میں تجلیل فرما ہم بندگان کو اپنے امام کی زیارت شرف عطا فرما تمام دعائیں کی مستجابی کے لیے صلوات و آذیر بلند آواز حاجات سے کوشش کیجئے حکم کی تمین ہوگی عبادت وفا ہو گیا ذکر حسین کے وسیلے سے کافی دیر کے بعد آج بھی آپ ہزار و مات مجھے شروع سے زیادہ نصیب ہوگی بڑی عزت و محترم والے چہرے میرے سامنے تشریف فرمائے ہیں جانب جانب ہزار مات میں بیٹھے ہیں میں سب کے لیے دعا گو ہوں بڑے سلام کم تانی مدد بھائی کا آپ کی دیر میں وہ جنگ سے پتہ نہیں کیسے کیسے بات کیا ہو گیا ہوں رات کے 12 بجنے والے ہیں 8 بجے سے لے کر تھک گئے آپ لیکن بتنا میرے ساتھ سفر کرتے رہنا کہ میرا دل لگا رہے اور چونکہ جشن کا تعلق سننے یا سنانے سے نہیں ہوتا منانے سے ہوتا اور توجہ نہیں کرنا خان والوں مجھے یقین ہو جائے کہ میرا خطاب علی کو ماننے والوں سے ہے ہونے والوں سے میں بڑی عزت والے چہرے بیٹھے ہیں میں ایک بندے کا نام تقریباً 10-15 منٹ گزر جائیں گے میرے ساتھ بیٹھنے سب کے لیے دعا ہوں کیونکہ انکل آج کے دن جو بندہ منہ بنا کے بیٹھے وہ بھی کی منہ ہے چونکہ علامہ ناصر عباس نے کہا تھا جس میں ہاتھ بھی اٹھاتا جسے نیکی کھلا دے رہے ہیں جسے نیکی کھلا نہ دے اس کو نماز میں حاضر ہوتے ہیں جشن کا کہتا ہوں
بیٹھے ہیں بس زیادہ کی نوکری جیسے جیسے آپ کو کرتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کے حکم کی نمین میں بتاؤں گا پڑھنا کچھ چھوڑتا ہے کہ جو حکم ہوا ہے کہ حکم کی نمین میں باشر کرتے ہیں تھاکیں آپ لیکن اتنا میرے ساتھ وہ بولنا کہ میرے دل لگا چونکہ انکل جس سکتا ہے عشق میں جو عشق میں سے سکتا ہے بس بھاگ میں بیٹھا تمہارا کیسے سرا خان کا میانا جان گئے نا آپ کا زداری میں نام سننا کہ خان کا زداری میں نام ہے لاہور میں پڑے یہ خان کا پڑے سے سماعت کے جیسے بس اپنے سماعت کو برم رکھتے رہے انشاءاللہ دل لگا رہے گا دنیا کو ولایت کے میں نہیں آتے ایک لمحہ میں نے زہری کے بغیر کہ مشتری کے میں نے بات کر دیا پر دوستوں ہے کہ اگر آپ میرے ساتھ لگایا تو دنیا کو ولایت کے میں نہیں آتے اگر دنیا کو ولایت کے میں نہیں آتے ہوتے تو دو میں سے ایک کام ضرور کرتے پہلے جملہ خان کا بندے کا بھی حاجت ہے کہ وہ آدھے کو سمجھنے والے کو سب سامان والے کے بھی ہوتا تھا ادنا اس میں نے چیک کرنا ہے کہ وہ سب تھا کہ وہ سب کبھی بھی پتا تھا میں نے کہا کہ اگر دنیا کو ولایت کے میں نہیں آتے ہوتے تو دو میں سے ایک کام ضرور کرتے کون سے ہوگا خان کا دروازہ یا علی کو ولی ماننا چھوڑ دے یا علی کو ہونا چھوڑ دے جو آپ کے ہاتھ میں چلی کو ولی ماننا چھوڑ دے کیسے چہرے مسکرا رہا ہے یہ چہرے مسکرا رہا ہے شاید دو دو جب مسکرا رہے ہیں پھر گرا لے ہیں مار کر دیا ہاتھ اچھے ہیں نہیں راضی بیٹھے نہیں ابھی میں نے جان بوجھ کے زور لگا رہا کہ ابھی مجھے آپ کے ذہنوں کو تیار کرنا ہے وہ جو ہے کہ نہیں بس مہربانی کا دائیں بائیں طرف دیکھ میری طرف دیکھ کیونکہ جس طرح پڑھنا فن ہوتا ہے اس طرح سننا بھی فن ہے جس طرح بندہ پڑھ نہیں سکتا اس طرح بندہ سن بھی نہیں سکتا اس سننے کا فن آپ کو جا کے بیٹھے جو بھی انسان دنیا میں پیدا ہوا ہے ایک منٹ مجھے دینا میں صبح سے دل کی حسرت کی یہ بات آج خان کر کے کروں پتہ نہیں جو جس میں کوئی شخصیت سے میرے پھر ہاتھ ڈال دیا کہ بات نکال اللہ کرے سارے ہوں لیکن جو ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا جو بھی انسان دنیا میں آیا ہے تو اسے آتے ہی غسل دیا جاتا ہے غسل ولادت ایسے ہیں نا ایک منٹ دینا بھی آپ ہو جائیں گے خان گھر والوں غسل کا ملنا یہ دلیل ہے کہ بچہ نجس پیدا ہوا ہے یاد آپ دیتے نا دیکھ کے پھنس گئے ہو اب مجھے چھیڑ کے خود چپ نہیں ہوا بچے کو غسل دینے بات کی دلیل ہے بچہ نجس پیدا ہوا ایسے ہے نا آیا کون نجس جب دنیا سے رخصت ہوا تو پھر نجس اب ایک بندہ ابھی میں کچھ ایسے مجمع میں دیکھ لوں جو ابھی تک مجھے دیکھنے ہیں کہ داد دے نہ دے داد دے میری دینی داد سب سے دینی میں بیٹھتا رہے گا آپ مجمع میں تک رہے آیا کون نجس گیا کون نجس انکل جب دنیا سے جانے لگا تو اتنا نجس تھا کہ کسی نے یوں ہاتھ لگایا وہ بھی نجس آیا کون نجس جس بندہ دنیا میں سر اٹھائے گیا کون نجس جب دنیا سے جانے لگا تو اتنا نجس تھا کہ تین غسل دینے پڑے پھر جا کے اس کام میں اسے بنایا جائے رات کے 12 بجے میں سو زیادہ آداب میں بیٹھ رہے بچے زمانے کے امام صاحب کو آزادی کے لیے دعا کرنا ہے پاکستان کے لیے دعا کرنا ہے ماں کے لیے دعا کرنا ہے چونکہ یہ پاکستان میں آزادی ہے یہ کسی ملک کی آزادی ہے آزادی سے سب سے ہمارا پاس ہمیں چاہیے کہ کبھی چیزیں میں روٹی میں ایسا سب کھایا ہے سب کرنا ہے اس کا جدید دعا بھی رکھتے ہیں آیا وہ نجس گیا وہ نجس آیا تو مسلم ملاد گیا مسلم ملاد یعنی جتنا نہ بڑا انسان ہے ہزار کروڑ شیطان اپنی چھوٹی ہے تریری ایسا پہ پیارا کر چھوڑی میں کپڑے ہے اس نے پوری زندگی کی کوئی جاسوس کے درمیان گزاری ہے آیا تو نجس گیا وہ نجس ہمیں میرا حافظہ نہ ہے کتاب آیا تو نجس گیا تو نجس
گیا تو نجس، مقابلہ اس کا جو آیا کعبے میں، گیا مسجد میں۔ ایک بات کہوں انکل، بات کہوں، بندے نوں اپنا نہ پتا ہوگا نا دل نہیں چھڑتا۔ یہ بات کی ہے بندے کو اپنی خبر ہونی چاہیے کہ میں کیا ہوں۔ جس بندے کو اپنی خبر نہیں ملی کو کیا مانے گا؟ نوکر ہوگا رات کے 12 بجے آپ اتنا مونی ملے کافی ہے، کیونکہ صبح 10 بجے کی دعوت ہوتی ہے، دوپہر کی دعوت ہوتی ہے، رات کے 12 بجے کی دعوت ہو رہا ہے۔ رات کے 12 بجے آپ کی مدینے سے سارے دن کی دعوت کر دیا آپ نے۔ آیا تو نجس، گیا تو نجس، مقابلہ اس کا جو آیا تو کعبے میں، گیا تو مسجد سے۔ جو چلے پریشان کرتے ہیں اس کو ساتھ لے کر چلتا ہوں۔ بندہ مانے نا بندہ، ایک منٹ مجھے دینا ہے۔ مولوی سب سے پہلے یہی سوال کرتے ہیں، ہاتھ چھوڑ گیا ہے ایسا چلایا ہے، جلدی غسل کا، غسل کے فارغ کے دروازے پر کتا مرا رہا ہے، اس کے کام کی گندگی کے لیے ہے کہ مہمان آنے ہیں۔ پہلے مرے بندے کو ہاتھ لگ گیا تو غسل واجب ہو گیا، مرے کتے کو ہاتھ لگ گیا کتنے غسل کرو، اس نے کہا کہ غسل کرو تو پھر جاگ کر میں منہ ڈال کے میں علی کے بعد بھوکا تم مرنا مر جائے، کتے جیسا نہیں ہو سکتا زندگی میں، وہ نہیں جا سکتا ہے۔ تم مرنا مر جائے، کتے جیسا نہیں ہو سکتا۔ وہ پیچھے والے سے ساتھ تھا کیونکہ وہ نہیں ہے نا راضی بیٹھ تو باہر ہے نا۔ زندگی میں تھوڑی جیسا کیسے ہوگا؟ ایک بات کہوں بات، اللہ دیکھا ہے، بولو دیکھا ہے اللہ؟ کبھی اللہ کی آواز نہیں ہے، اللہ کی خوشبو بھی ہے، کبھی اللہ کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے؟ پریشان کی بیٹھے بجواب نہیں، لائیو چلیے، دنیا دیکھ رہی، زمانہ سن رہا ہے، پتہ نہیں کون کمپیوٹر کر کے مجھے سن رہا ہوگا، کون کافر کہہ رہا ہوگا، کون غالیہ دے رہا، اس بات کا مجھے نہیں پتا۔ جتنے علی کے شیعہ بیٹھے تمہارے نوکروں کی نوکری کرنے لگے، مجھے جملے قیمت دے دینا۔ جب دیکھا نہیں تو پھر مانتے کیوں ہیں؟ 73 فرقے علماء کے پاس ایک ہی جواب ہے، کون سا؟ کہ ہمارے پاس آئے حسنین کے نانا۔ جواب اٹھے ان ہاتھوں کو منو لوگ۔ ابھی بات آگے جب میں نے آپ کی منت کی ہے، ہمیں سرکار مصطفیٰ نے کہا تھا کہ اللہ ہے، ہم اتنے عاشق حسنین کے نانا کی کہ ہم نے صرف محمد کی زبان کے کہنے پر بن دیکھے کہ مان کے سجدے میں گر گئے ہیں، تو پھر ہمیں کافر کیا تھا، خود عقل کا علاج کرا۔ اور جس محمد کے صرف کہنے پر تم نے بن دیکھے کو مانا ہے، اسی محمد نے اٹھا کے دکھا کے کہا تھا جس کا میں مولا ہوں اسی کا علی۔ جو ہاتھ جگہ ہاتھوں کو میں سلام کہہ رہا ہوں، کیسے کیسے چہروں پہ مسکراہٹ ہے، کمال کر دیا آپ، جس کا میں مولا ہوں، کمال کر دیا اسی کا علی مولا ہوں۔ چلے آگے، 10 منٹ ہو گئی، پتہ بھی نہیں چلا۔ جس محمد کی صرف کہنے میں بن دیکھے کو مانا ہے، اسی محمد نے اٹھا کے دکھا کے کہا تھا جس کا میں مولا ہوں، اسی کا علی مولا ہے۔ آیت پڑھتا ہوں، چونکہ انکل میں نبی عالم نے کہ فاضل ایک طالب علم، جو عالم فاضل ان کی جوتی کے نیچے سے جو خاک نکلتی وہ بھی مجھ سے افضل ہے، ایک طالب علم کی سیرت سے آپ کے سامنے کروں۔ آیت پڑھتا ہوں، چونکہ روایت سے مولوی سر پھیر سکتا ہے، آیت سے نہیں۔ آیت پھندہ مولوی کے گلے میں پھانسی کا، اب تگڑے ہونا، داد آپ نے خود دی یا خود دے کے اب پھنس گئے، اب مجھے چھیر کے خود چپ نہیں ہو جانا، میں آپ کے سارے پہ کراؤں، چونکہ 50-50 چانس پر زندہ ہوتے ہیں۔ علی مدد بھائی 50% آدھ کو چانس ہوتے ہیں کہ زندہ بچ کے گھر واپس چلے جائیں گے، 50% زندگی تیرے نام لگا چکے ہیں، 50% لگانے کے لیے تیار کریں گے۔ آپ کا ہاتھ بنا دینا اور جگر زخمی ہو جاتا ہے کہ اس دروازے کی نوکری کی جو نوکر کو شاباش نہ دے سکے، یہ شاباش ہی آپ سے مانگتے پھرتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ جب انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون والی آیت نازل ہوئی،
چند بندے آیت کا ترجمہ تفسیر تشریح سن کے سمجھ کے مسجد نبوی کے کونے میں جا بیٹھے. اب خان گھر والوں جو انہوں نے آپس میں پہلی بات کی ہے نا، اگر انہوں نے بات دشمنی علی میں کی ہے لیکن بات ان کے زبان سے بہت اچھی نکل گئی، ایک بندہ بولے حلالی کی طرح، وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کہتے ہیں یار اگر تو آیت کو مانتے ہیں تو پھر علی کی ولایت واجب ہے. ہاں انکل سب سے پہلے آپ بولے کمال کر دیا آپ نے، جواب جن ہاتھوں کو میں قیامت تک نوکر ہو گیا. مشکل بات پہ آتے تھے. اگر تو آیت کو مانتے ہیں تو پھر علی کی ولایت واجب ہے. پہلے جملے پہ داد دینا آپ کا حق تھا، آپ نے دی ہے، میں شکر گزار ہوں. اگلے جملے پر بولو تو جنت تک نوکر. قبر میں جانا ہے بس یہ یوں قبر میں جانا ہوں، علی نے مل جانا ہے. بار بار رو رہے ہوں گے، علی سے باتیں کرتے ہوں گے. قبر میں جا کر تمہارے نام کی گواہی دوں گے. مولا رات کے 12 بجے خان گھر والوں نے حد کر دی تھی. مولا کی قسم کی ممبر پہ وعدہ ہے. اگر تو آیت کو مانتے ہو تو پھر علی کی ولایت واجب ہے، اور اگر علی کی ولایت کو یہ نہیں مانتے تو پھر یہ آیت کے منکر. انکل ایک آیت کے منکر تو گویا پورے قرآن کے منکر ہے نا. ایسا قرآن کے منکر تو پھر لانتی جہنمی بولو. اللہ رسول ملائکہ کا لعنت کرے کہ ممبر حسین آل محمد کی محفل ہے، چھوٹا ہاتھ میں چھوٹا ناظر ہے، چھوٹا مجھے سن بھی رہے ہیں، چھوٹا مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، میں جھوٹ بولوں. حسین کی پاکہ میں مجھ سے زیادہ رشید ہے، تو نہ بولے تو بھی مجھ نے بطول کا بنتا ہے. آخر کا یہ دل برداشتہ ہو گئے، پھر کاپنے لگ گئے، گرتے جواب دے گئے، روح کا چپکا ہو گیا. ایک دوسرے کو دیکھ کہتے ہیں یار کون سا لوگوں کو پتہ چل جانا ہے ہم نے علی کو مانا یا نہ مانا، ہم سے علی کی ولایت تسلیم نہیں ہوتی. میں جھوٹ بولوں، میں بطول سیدہ کا مجرم ہوں، تو نہ بولے تو بھی مجھ نے بطول کا بنتا ہے. یہ فیصلہ کر کے وہاں بیٹھے کہ فنزل جبریل الارض، فوری جبریل زمین پر نازل ہوا. اس نے محمد کے پاؤں پکڑے، بوسہ دے کے کہتا سونا اللہ کہہ رہا ہے یعرفون نعمت اللہ ہے ثم ینکرون وَأَكْثَرُ الْكَافِرُونَ. حبیب یہ جان کے پہچان کے سن کے سمجھ کے پھر علی کو نہیں مانتے، یہ کافر ہو گئے ہیں. اللہ کا سلام لے کے جواب اٹھا رہے ہیں سرکار علی مولا سے گراتے. اس بندے نے حق نہیں چاہیے، اللہ کرے حق شیعہ نہ ہو. باقی یہ رہی سادہ مہمان علی حق. راضی بیٹھے ہوئے نہیں، لطف آ رہے ہیں نا. وہ پیچھے والے سردار اگلا محلہ راضی بیٹھے، جان نوکر ہو گیا سر. جان کے پہچان کے سن کے سمجھ کے پھر علی کو نہیں مانتے، یہ کافر ہو گئے. مولوی صاحب جناب اعلیٰ تو ہمیں کافر کہتا ہے، قرآن پتہ نہیں کسے کافر کہتا ہے. میں جھوٹ بولوں، میں جناب سیدہ کا مجرم ہوں. یار بے سے لے کر سین تک سارے قرآن کی آپ تلاوت فرمائیں. پورے قرآن میں انکل اللہ نے کسی گناہ گار پہ لعنت نہیں کی، صرف جھوٹے پہ لعنت کی ہے. ایسے ہے نا، جس نے نماز چھوڑی اس پہ بھی لعنت نہیں کی، جس نے روزہ چھوڑا اس پہ بھی نہیں کی، صرف جھوٹے پہ لعنت کی ہے. میں نے بڑا ڈھونڈا کہ یہ جھوٹا کون سا ہے. سب میں بانی بہت اچھا لگا مجھے جس پہ اللہ نے لعنت کی ہے. جب میں نے جملہ پڑھا تھا آدھی رات کو میں کہنے لگا وہابا تیری کفیت کا مجھے نہیں پتا. اب ایک بندے کا بھی ہاں نہیں چلا گیا، مجھے شک پڑا اس پہ شک کرنا میرا حق ہے کہ علی کے نام پہ مسکراہٹ بھی نہیں آئی. جھوٹ تو ماں بھی بچے سے بول لیتی چپ کر شیر آ گیا جھوٹ ہے. اب بات یہاں تک آگے لی مدد مجھ سے ہضم نہیں ہو رہی. جب تفسیر آل محمد کو نکالا تیرا صادق مولا کہتا ہے کہ اللہ کہتا ہے جھوٹا ہے وہ بندہ جس نے وہاں پہ علی کو مان کے یہاں پہ چھوڑا ہے. اللہ کو سلام لگے جو ہاتھ اٹھ گیا مشکل بات پہ ہاتھ اٹھے. بہت اچھا لگا مجھے آپ جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں. ہاتھ نہ آوے تو مجبوری ہے، ہاتھ ہو گئے تو پھر نہ چاہے تو پھر مجبوری. جھوٹا ہے وہ بندہ جس نے وہاں پہ علی کو مان کے یہاں پہ چھوڑا ہے. عمران بھائی مولا آپ کو سلام تلک کے تھکے ہوئے تو نہیں ہے نا؟ تھک گئے تو بس کریں، مسئلہ نہیں ہے. نوکر ہو گیا سر، آپ کو سلام کہہ رہا ہوں. میں ان کے سارے پہ کر رہا ہوں، جلدی آپ کو تو مجھے بھی ہے. یہ موٹر وے نہ ہوندی تو اسی مر گئے سر. راضی بیٹھے ہیں وہ پیچھے والے سردار کو جو دروازے تک رہے ہیں. ایک بات کہوں، جان کے پہچان کے سن کے سمجھ کے پھر علی کو نہیں مانتے، یہ کافر ہو گئے. تھک گئے تو سانس لے لو.
علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ ہو بلا فصل، اسی ایک جملے میں نا ایک تصویر ہے، آپ کو سمجھ آئے گی، ایک معجزہ ہے۔ کون سا؟ کہ پہلے تو یہ دل میں آتی نہیں، اگر آ جائے تو پھر کچھ ہو جائے یہ جاتی نہیں، کوئی غالی کہے، کوئی کافر کہے، کوئی قتل کرے، یعنی دل سے نہیں نکلتا۔ کمال کر دیا آپ نے صاحب۔ اور ایک بات کرنے لگوں، انکل پتہ نہیں اگلے جشن پہ ملے نہ ملے، آج مل جو گئے تو ایک لفظ کی حسرت پوری کر دو۔ خدا کی قسم اگر آپ نے قیمت دے دی تو جنت کے دروازے تک آپ کا نوکر رہوں گا۔ بات یہاں تک آگے مجھ سے ہضم نہیں ہو رہی، خبردار مولوی کے دھوکے میں نہ آئی۔ نماز نہیں پڑھتے تو جہنم جائیں گے، یہ کرو گے تو جہنم جائیں گے، یہ نہیں کرو گے تو جہنم جائیں گے۔ چلو یوں اب تو بولو گے نا۔ اور یہ جو جہنم ہے نا، جہنم خانگھر والوں، یہ کسی گناہ کی سزا نہیں، صرف علی کی دشمنی کی سزا ہے۔ اللہ کو اسلام تک جو ہاتھ اٹھ کے ہاتھوں کا منوکر ہوگا۔ کمال کر دیا آپ نے صاحب، آپ کا اٹھ کے بولنا میرے لیے دعا ہے۔ ہاتھ اونچے ہے ادھر ہی، صرف علی کی دشمنی کی سزا۔ علی کو نہیں چھوڑنا، اپنی نسلوں میں علی چھوڑ کے جاؤ۔ یار کائنات کے گناہ ہو سکتے ہیں، بندہ ہے ہو جاتے گناہ، کر لی گناہ، ورنہ بچنا واجب ہے گناہ سے۔ لیکن اگر ہو جائے نا خانگھر والوں، امید رکھی اللہ معافی دے دے گا۔ بس انکل خوشی کی راج آج آپ کے مجمع کے سامنے یہ ہاتھ باندھ کے منت کر کے جا دوں، ساری زندگی بس ایک گناہ نہ کری، علی کو بھون کے نہ مری۔ ہاتھ یہی پر رکھنا، ہاتھ یہی پر رکھنا، جس کی چھت پہ غازی کرنے میں ہاتھ یہی پر رکھنا۔ کیوں؟ چونکہ اللہ علی کا دشمن پہ اتنا غضبناک ہے، اتنا غضبناک ہے، اس نے اعلان کیا دنیا والوں میں کتے کو جنت دوں گا، علی کے دشمن کو جنت نہیں دوں گا۔ اللہ کا سلام لے کے جو ہاتھ اٹھا رہے وہ خیرات لے رہے، بل بل اللہ لکھا اندر حیدر۔ مولا آپ کو سلام لکھے صاحب، بڑی مہربانی، تھینک یو۔ راضی بیٹھو گے نہیں؟ وہ پیچھے والے سردار سونا لگ دے علی والا جداد دیندہ ہوئے تھے، ورنہ پھر بھی علی والا سونا لگ دے، علی والا جو ہے یار جان کے پہچان کے سن کے سمجھ کے پھر علی کو نہیں مانتے، یہ کافر ہو گئے۔ یاد ہے بات کہ نہیں؟ اور مولوی صاحب تو ہمیں کافر کہتا ہے تو مجھے میدف کرنا ہے یار، مہربانی کرتے رہنا۔ ایک سلوات پر باواز بلند آواز اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ راضی بیٹھے ہو نا؟ علی پہ پکے رہ، کچھ بھی ہو جائے اپنی نسلوں میں علی چھوڑ کے جاؤ۔ جان کے پہچان کے سن کے سمجھ کے پھر علی کو نہیں مانتے، یہ کافر ہے، کافر ہو گئے ہیں، اعلان اللہ نے کیا ہے۔ مولوی تو نے تو پاکستان کی دیواریں کالی کر کے رکھ دی ہے جی، شیعہ کافر ہے، شیعہ کافر ہے، شیعہ کافر ہے، یہ جشن پڑھنے والے کافر ہیں، جشن سننے والے کافر ہیں، یہ عزادار کافر ہے، یہ ماتمی کافر ہے۔ تو نے بھونگ بھونگ کے الیکشن میں ہمیں سے ووٹ مانگے ہیں، بات یہاں تک آگے مجھ سے ہضم نہیں ہو رہی۔ انکل آج اتنے عظیم سرداروں کے سامنے ذمہ دار جگہ ہے، ذمہ دار شہر ہے، ذمہ دار مجمع، ذمہ دار بانی ہے، ذمہ دار خطیب ہے۔ علی مدد بھائی قوم کو ہم پہ اتنا یقین ہے کہ انہوں نے ہمارے حوالے میں کیا کہ آپ نے جو کچھ بھی بولا میں پہ بولو، قوم کو ہم مرشد دھوکہ نہیں دے سکتے۔ بس بات یہاں تک آگے مجھ سے ہضم نہیں ہو رہی۔ آج اتنے عظیم سرداروں کے سامنے میں اپنے کافر ہونے کے لئے خود ممبر پہ کر کے جانوں تو اپنے مسلمان ہونے کے لئے جمعے کی نماز میں کر دکھا۔ اب جو بندہ چپ کر کے مجھے شک پا جس پر، اے مولوی میں ویسے کافر ہوں جیسے تیری نگاہ میں ابو طالب کافر تھا، اور تو ویسے مسلمان ہے جیسے یزید مسلمان تھا۔ مولا کو اسلام لے کے جو ہاتھ اٹھ گیا سرکار حسین سے گرات لے، مولا کو اسلام لے کے جو ہاتھ کھا رہے ہیں وہ گرات لے، میں ویسے کافر ہوں۔ راضی بیٹھے کہ نہیں؟ میں ویسے کافر ہوں جیسے تیری نگاہ میں ابو طالب کافر تھا۔ عمران کے سینے پہ وہ چلنا محمد کا، شبانی کے ہنسی پیکر میں وہ ڈھلنا محمد کا۔ علی کی دشمنی میں قسمت سرور کو مت بیٹھو،
یاد ہے میں نہیں آتا خدا بھی یاد ہے او بندے دا سب تو بڑا قصور ہو سی عبادت اونی قبول کوئی نہیں میرے علی تو جو دور ہو سی کوئی علی دا دشمن قبر کے اندر او شہید جو ایک ضرور ہو سی میں کتا نہیں آتا میں آتا تو قبر پڑھ کے ضرور دیکھی کہ ریچ ہو سی یا سور مولا ان کی زندگی دراز کرے. اچھا لالا عمران میری طرف دیکھ یار, انہوں نے بات کی ہے, مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے. اب سارے مجمع کی داد ایک طرف, تیری داد ایک طرف ہے, تو وہ جو میری طرف رکھنی مہربانی کرتے رہنا, بندے آتے جاتے بیٹھتے رہیں گے. یہ بات ذہن میں رکھنا, پتہ نہیں کیوں دل کر گیا, آپ کی محبت کو دیکھ کر بات چھڑ گئی ہے. یہ بات آپ کے بچوں کو بھی یاد ہے کہ جس کے پیچھے نماز پڑھی جائے. ہم شیعہ ہر ایرے گہرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, سر مہربانی. اس میں 4 شرطیں. عقل عمران میری طرف دیکھ یار, عقل ہو, عادل ہو, بالغ ہو, حلالی ہو. ایسے ہیں نا, عقل ہو, عادل ہو, بالغ ہو, حلالی ہو. میں جگر آپ کے والے کرنے لگا ہوں. میں نے مولوی صاحب کی شکل دیکھی, بالغ ہے. مولوی صاحب کی باتیں سنی, عقل ہے. مولوی صاحب کے کام دیکھے, عادل ہے. اب علی مدد میں مولوی کا ہمسایہ تو نہیں, مجھے کیا پتہ کہ یہ حلالی ہے کہ نہیں. اب مجھے نہیں پتا کتنے بندوں کے ہاتھ بنا, کتنے کو سر جھک جائیں گے. بات کی حد آ کے مجھ سے حضر نہیں ہو رہی. آپ نے بات کی, مجھے بات یاد آ گئی. اٹھ کے پنڈال بولے تو داد تھوڑی ہے. میں نے کہا اللہ کے نبی شریعت تیری ہے, فقہ تیرے بیٹے صادقی ہے, دین بچانے والے تیرا بیٹا حسین ہے. یہ کیسی شریعت رکھ دی کہ حلالی کے پیچھے پڑنی ہے. مجھے کیا پتا یہ حلالی ہے کہ نہیں. میں غیب تو نہیں جانتا. محمد فرماتے جب تم مسجد میں جائے, محراب میں مولوی بیٹھتا ہو, تو چاہتے ہوئے مولوی سے کہا کر, یا علی مدد, جواب دے تو حلالی ہے ورنہ لعنت بھیج حرام. اللہ کا سلام لے کے جو ہاتھ اٹھ گیا وہ گرا دے. علی حق, اللہ آپ کے دل کی دراز کرے, جو ہاتھ اٹھ گیا وہ گرا دے. گیا علی حسن سر, ختم پر آئی, زندگی باقی انشاءاللہ ملاقات باقی, نوکر ہو گئے سر. جواب دے تو حلالی ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ کی کیا بات سر, جو لفظ کو خریدتا اس کی کیا بات, ورنہ لعنت بیج حرامی ہے. ابھی ایک بات میں سرائکی میں کرنے لگا ہوں, پتہ نہیں کیوں یاد آ گئی ہے. علامہ میر افضل آقر صاحب کا نام سنا ہوگا آپ نے. انہوں نے کہا تھا کہ جی میں کتے کو دہی نہیں پچ دی, حرامی گولی نہیں پچ دی. 1 2 3 سر میرا بھی اللہ تھا. سلمان سنا تجھے فائدہ ہوگا تو مجھے ہوگا. جی میں کتے کو دہی نہیں پچ دی, حرامی گولی نہیں پچ دی. اور آپ کی محبت کو دیکھ ایک بہت بڑے سید فقیر کا جملہ یاد آ گیا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ کتا کسی نسل کا بھی ہونا وہ فقیر کو بھونکتا ہے, ملا کسی نسل کا ہو غریب کو بھونکتا ہے. مولا کو سلام کرے کہ جو ہاتھ اٹھ گئے ہاتھوں کا منو کرو. گیا علی حسن, زیادہ تھکنا نہیں آپ کو, کچھ بھی ہو جائے علی پہ پکے رہے. ہمیں کافر کہتا ہے, یہ کافر ہے, ان کے کلمے میں لی یہ کافر, ان کے نعرے میں لی یہ کافر ہے. یہ ماتم کرتے یہ کافر ہے, ہر طور ماتم کرتے ہیں. ایک بات کہوں, تو نے ہمیں کافر کہہ تو دیا ہے کہ ماتم حرام ہے, ماتم حرام ہے. حرام کے معنی آتے ہیں, حرام کہتے کسے ہیں, جو چھپ کے کیا جائے. ہاں انہیں بولے خانگاہ, مولا کی قسم مل گئے وہ چہرے جنہیں میں ڈھونڈ رہا تھا. حرام اسے کہتے ہیں جو چھپ کے کیا جائے. علی مدد بھائی ہم ماتم چھپ کے نہیں کرتے, پہلے چھپاتے ہیں, اشتہار چھپاتے ہیں کہ فلاں گلی میں, فلاں چوک میں, فلاں امام بارگاہ میں حسین کی مجلس ہے, اور مولوی یہ حسین کا ذکر ہے, یا حسین کے نانا کی بات ہو رہی ہے, حسین کی ماں کی بات ہو رہی ہے, حسین کے بابا کی بات ہو رہی ہے. تو خان کر کے میرے چوک میں یزید کا جلسہ کرا, میں تجھے حسین کی دادی کا کردار بتاتا ہوں, تو مجھے یزید کی دادی کا. مولا کا سلام رکھے, جو ہاتھ اٹھ گئے ہاتھوں کا منوکل ہوگا, جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں وہ کھلا دے. گئے علی حسن, ختم پر آئی صاحب. ختم پر آئی صاحب, 10 منٹ میرے بچ گئے ہیں. تھکے ہوئے تو نہیں ہے نا وہ پیچھے والے سردار, وہ 10 منٹ نہیں تھکنا, زیادہ زحمت نہیں دینی ہے آپ. علی پہ پکے رہے.
یزید کا جلسہ کرا ہوں. میں تجھے حسین کی دادی کا کردار بتاتا ہوں, تو مجھے یزید کی دادی کا کردار بتاؤ. بتا کردار. میں کردار بتاؤں آپ کو حسین کا؟ بتاؤں کردار انکل؟ تھکے ہوئے تو نہیں ہے نا؟ میں تو آپ کے سارے پہ کر رہا ہوں, مولا کی قسم ہے. آج اتنے عظیم سرداروں کے سامنے میں تجھے بتاؤں کہ حسین کون تھا, یزید کون تھا. اب جگر ان کے حوالے کرنے لگو, جگر لوں گا بھی, کیونکہ پیپر آپ کو پیارا تو ہمیں بھی پیارا ہے. پیپرے میں طاقت ہو تو اگر بندہ بولتا ہے, مسئلہ تو بندہ اشارے کر کے چلا جاتا ہے. اللہ کرے سب کا ٹھیک ہو. مسئلہ تو حسین کا ذکر بولا کر, حسین کی ماں تمہیں شفا دے گی. اس سے بہتر لا تمہیں کائنات میں مل سکتا نہیں ہے. اب میں تجھے بتاؤں حسین کون تھا, یزید کون تھا. حسین 3 شعبان کو مدینے میں بطول کے گھر قرآن بن کے نازل ہوئے. ماتمی تو بولو, ماتمی تو واجب ہے اپنے لوگوں کے شاباش دے. جاگلا میں نے پہلے منت کیا, پھپڑا آپ کے والے کرنے لگوں, پھپڑا لوں گا بھی. قیمت مل گئی تو ٹھیک ہے, ورنہ یا علی میں زندگی باقی انشاءاللہ ملاقات باقی. 3 شعبان کا حسین قرآن بن کے نازل ہوئے. یزید 25 ہجری کو حاکم شام کے گھر پیدا ہوا. یزید کو پیدا ہوتے ہی گرتی زبان کی دی گی, شراب کی. میرے مرشد حسین نے دنیا میں آتے ہی رسول کی زبان چوسی. بولو گے تو لفظ نکلتے جائیں گے, خدا کی قسم بھائی جان کمال کر دیا آپ نے. یزید کی ماں وہ تھی کہ جس کے ناچ گانے کو پسند کر کے حاکم شام نے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا. حسین کی ماں وہ زہرا تھی جو زندگی میں ایک لمحے کے لیے عبادت سے فراموش نہ ہوئی تھی, جس کے حیات کا نام قرآن تھا, جس کے خاتم کا نام جبریل تھا. یزید کا باپ وہ تھا جو تیرے میرے نبی کے ساتھ جنگیں کرتا رہا. حسین کا باپ وہ علی تھا جو مرض کے یزدان بن گیا, میدان میں آیت کل ایمان بن گیا. یزید کا دادا سارے زندگی مخالفت رسول کرتا رہا. حسین کا دادا ابو طالب سارے زندگی حفاظت رسول کرتا رہا. بات یہاں تک آگے مجھے حضم نہیں ہو رہی. یزید کی دادی ہندا جس نے رسول کے چچا حمزہ کا کلیجہ چھپایا تھا. حسین کی دادی وہ فاطمہ بنت اسد تھی جس کی قبر میرا رسول خود لیتا, جس کا کفن میں رسول کے کرتے سے ملا. یزید کا بھائی پاگل ہو کر مر گیا. مولا حسین کا بھائی مولا حسن مسند امامت کا تاجدار بن گیا. یزید کا شجرہ خبیثہ تھا, حسین کا شجرہ طیب تھا. تیرا یزید فاسد تھا, میرا حسین نمازی تھا. اس لیے 28 رجب ولید کے بڑے دربار نے حسین نے اعلان کیا, او ولید لکھ اپنے حاکم کو میں تیری بیعت کروں تو کروں کیسے؟ میرے نانے جیسا تیرا نانا نے, میری ماں جیسی تیری ماں نے, میری پاپا جیسا میرا پاپا نے, تجھ جیسا میں نے, مجھ جیسا تو نہیں. او ولید لکھ اپنے حاکم کو تو اپنے لاکھوں لے کے آ, جب اپنے 72 لے آتا ہوں میدان کر بلا کر رکھ لے. میں فاطمہ کا لال حسین وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت کے لیے ہر غیرت مند حلال زادے کو یہ کہنے پہ مجبور کروں گا, حسین زندہ باد ہے, یزید کل بھی مردہ باد ہے. اللہ کا اسلام تو لے کے جواب اٹھا رہے وہ قرات لے رہے. لبیک یا حسین, راضی بیٹھے کہ نہیں؟ ختم پر آئی, جانے لگ گیا علی حسن, زندگی باقی انشاءاللہ ملاقات باقی. قیامت تک یہ کہتا رہوں گا حسین زندہ باد ہے, یزید کل بھی مردہ باد تھا, آج بھی مردہ باد. ہمیں کافر کی کہتے ہیں ہمارا قصور کیا ہے؟ حسین کون ہے؟ کرم کا بادشاہ حسین ہے. کرم کے انتہا کو حسین کہتے ہیں. دلیل دوں انکل؟ حر مجرم تھا, گناہگار نہیں تھا. مہربانی. گناہگار ہونا اور چیز ہے, مجرم ہونا اور چیز ہے. شفاعت گناہ پہ ہے, جرم پہ نہیں. حسین کہتے ہی اسے ہیں جب مجرموں کو علیہ السلام بناتے ہیں, اسے حسین کہتے ہیں. اور کیا کہنے حسین ابن علی تیرے, جی تو اس وقت ہی گیا تھا جب تجھے نام ماننے والے مورخ نے جب کربلا کو لکھا. علی مدد اس نے صفین کو جنگ لکھا, بدر کو جنگ لکھا, احد کو جنگ لکھا, جمل کو جنگ لکھا, خیبر کو جنگ لکھا, خندق کو جنگ لکھا. خان گھر والوں حسین کے دشمن نے بھی کربلا کو جنگ نہیں لکھا, کربلا کو واقع کربلا لکھا, کیونکہ حسین نے 10 محرم کو جنگ کا اصول بدل دیا تھا. کربلا سے پہلے خان گھر والوں اصول یہ ہوتے تھے, زیادہ جیت جاتے تھے, تھوڑے ہار جاتے تھے. میرے سے سلامت رہتے مہربانی سار. اب حسین نے 10 محرم کو جنگ کا اصول ہی بدل دیا, حسین نے 10 محرم کو جنگ کا قانون ہی بدل دیا. حسین نے بتا دیا تھوڑے جیت گئے, زیادہ ہار گئے, پیاس
جیت گئی، دریا ہر گیا۔ حسین نے کہا یہ لاکھوں لے کے آیا تھا، میں 72 چن کے لایا تھا، وہاں لاکھوں تھے یہاں 72 تھے، ان لاکھوں کو حکومتوں کو لالچ تھا، ان لاکھوں کو جگیروں کو لالچ تھا، وقت کھینچ کھینچ کے لایا جا رہا تھا، یہاں چراغ بجھا کے اٹھایا جا رہا تھا، وہاں آنے کو تیار نہیں تھا، یہاں جانے کو تیار نہیں تھا، وہاں ہر کوئی کہہ رہا تھا کل میں زندہ رہوں گا، کل میں واپس چلا جاؤں گا۔ ادھر حسین کے 72 میں ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ سب سے پہلے میں جاؤں گا، کل میں شہید ہو جاؤں گا، کل میرا خون اسلام کے کام آ جائے گا۔ اب جس بندے کی چھت پہ غازی قلم ہے وہ اٹھ کے بھی بولنے داد تھوڑی ہے۔ حسین نے کہا میرا دشمن مورخ بھی جب کربلا کو لکھے گا تو یہ لکھنے کو مجبور ہوگا۔ ادھر سے میرا اکبر نکلا تھا، ادھر سے 20,000 بھاگ گیا تھا، ادھر سے میرا قاسم نکلا تھا، ادھر سے 50,000 بھاگ گیا تھا، ادھر سے میرا غازی نکلا تھا، ادھر سے 1,00,000 بھاگ گیا تھا۔ حسین نے کہا مورخ لکھے گا وہاں لاکھوں میں ہزاروں بھاگے، یہاں 72 میں ایک بھی نہیں بھاگا ہے۔ اللہ کا سلام تو دیکھیں حسین کے ماتم سے بات، وہاں لاکھوں میں ہزاروں بھاگے، یہاں 72 میں ایک ہی نہیں بھاگا۔ کرم کے بادشاہ کو حسین کہتے ہیں۔ 3 شعبان کو یوں آیا ہے زہرا کا پسر، 4 شعبان کو یوں آیا ہے حیدر کا پسر، کہ جیسے قرآن پہ قرآن اتر آیا ہے۔ تھک گئے آپ لیکن 5 منٹ نہیں تھکنا ہے، یہ میرے ہاتھ دیکھنا ہے۔ جب سرکار عباس راضی بیٹھو کہ نہیں، تھکے ہوئے تو نہیں ہیں پیچھے والے سردار، 5 منٹ نہیں تھا۔ جب سرکار عباس 4 شعبان کو دنیا میں تشریف لائے تو سرکار میرے کائنات نے عباس کو ہاتھوں پہ اٹھایا۔ لفظ ہے ایک لیکن گھر جا کے سوچی اس میں گہرائی کتنی ہے۔ پہلے تو یہی پہ خان گھر والوں داد بن گیا کہ پتہ نہیں 4 شعبان کو کتنا کو حسین منظر ہوگا کہ جب علی کے ہاتھوں پہ اپنا ہی بچپنا ہوگا۔ یہ تو بھی تعالیٰ دم ہے، میں نے تو کہا یہ تھکے ہوئے سر، یہ تو بھی تعالیٰ دم ہے۔ جب علی کے ہاتھوں پہ اپنا ہی بچپنا ہوگا، اور یہ بات ہر بندے کو یاد ہے کہ بی بی نے وصیت کی تھی کہ یا علی میرے بعد کلابیہ خاندان میں شادی کرنا، اور اس کے حجاب اس میں سے یا علی اللہ تجھے ایک بیٹا دے گا، ایسے ہے نا۔ یہاں تک بی بی نے کہا تھا کہ یا علی اگر میرے بعد فدق مل جائے، ایک حصہ حسن کو دینا، ایک حصہ حسین کو، ایک حصہ عباس کو۔ بیٹا ہے اور اس کا نام یا علی میں رکھ کے جا رہی ہوں۔ میں نے چیک کرنا کون سا بندہ تھک گیا، کون سا بندہ بی بی تعالیٰ دم ہے۔ سب کچھ جاننے والے علی نے جان بوجھ کے پوچھا کیا نام رکھا، اب سر اٹھانا۔ بی بی کہتی یا علی آپ کے نام علی سے میں نے عین لی ہے، بولو گے تو لفظ نکلیں گے۔ یا علی اپنے لقب بطول سے میں نے بے لی ہے، میرے بابا کا جو آسمانی نام ہے احمد اس کی الف لی ہے، حسنین کی مشترکہ سین لی ہے، جب اس کو ترتیب سے لکھے گا تو یہ بنے گا عباس۔ 1 2 3 جس بندے نے ہاتھ نہیں اٹھایا مجھے شک پڑے اس پر۔ اب بات کی حد تک آگے مجھ سے ہضم نہیں ہو رہی، میں نے حجاب قسمہ پر سجدہ کر کے میں نے اپنی مخدومہ کی تصویر پڑھ کے میں نے اپنی مخدومہ سے پوچھا میری مخدومہ تحت ہے جی علی کی عین کیوں ہے، بطول کی بے کیوں ہے، احمد کی الف کیوں ہے، حسنین کی سین کیوں ہے۔ بی بی کہتی 14ویں صدی کے رامی ہیونسن کو میں بطول پیغام دے کے جا رہی ہوں جو مسجد کے میدان میں بیٹھ کر ٹین ٹین کرے گا کہ عباس سید نہیں ہے، عباس باب الحوید نہیں ہے، عباس معصوم نہیں ہے، انہیں بتاتے جا رہی ہوں ذرا غور سے دیکھ علی کی عین ہے، بطول کی بے ہے، احمد کی الف ہے، حسنین کی سین ہے، چھوٹی موٹی ہستی کا نام عباس نہیں، 5 تن کے نتیجے کا نام عباس ہے۔ اللہ کو سلام لے کے جو ہاتھ اٹھا رہے سرکار عباس کی رات لے رہے، ختم پر آئی گئی علی حسن، چھوٹی موٹی ہستی کا نام عباس نہیں۔ راضی بیٹھے کہ نہیں؟ 2 منٹ میرے بچ گئے، جانے لگے لیے زندگی باقی ملاقات بات۔ 5 تن کے نتیجے کا نام عباس ہے۔ کون ہے عباس؟ علی مدد کے جس کے نیام میں سوئی ہوئی تلوار عرب کے بڑے بڑے بہادروں کی آنکھوں سے سونے کی طاقت چھین لے اسے عباس کہتے ہیں۔ 7 سیکنڈ میرے بچ کے گیا علی حسن، تھک گئے آپ لیکن منت کرنا 7 سیکنڈ نہیں بچنا۔ صفین کا میدان
تگڑے ہونا، اب مہربانی کرتے رہنا. سامنے 1.5 لاکھ لشکر ہے دشمن کا. اندر علی کے اپنے سارے بیٹے کھڑے ہیں. علی نے اعلان کیا کہ آج میرا کون سا بیٹا جنگ کرے گا. اب نئے لفظوں میں جنگ صفین سنانے لگا ہوں. اب مجھے نہیں پتا کون سا بندہ تھا کہ کون سا بندہ بی بی طاہرہ میں. 7 قدم مولا حسن آگے بڑھے, 5 قدم مولا حسین آگے بڑھے. علی نے دیکھ کر کہا بیٹا اب تم پہلے کے دن سے محمد کے بیٹے ہیں. جو ہاتھ اٹھے میں ہاتھوں کا منوکر ہوگا, خدا کی قسم ہے. یہ علی حسن, میں نے کہا میرا کون سا بیٹا جنگ کرے گا. نجد کے شاہ لفظ بھیج دینا تو خریدار بھی بھیج دینا. جب ان کی جگہ کوئی فرشتے بھیجیں ان کی حصے کی داد وہ مجھے دے دے. میرا دل کرتا ہے میں اٹھ جاؤں, تیری کفیت کا مجھے نہیں پتا. علی نے کہا کہ میرا کون سا بیٹا جنگ کرے گا. اون بن علی آگے بڑھے, محمد بن علی آگے بڑھے, عباس بن علی آگے بڑھے. اون نے کہا بابا میں جاؤں گا, محمد نے کہا بابا میں جاؤں گا, عباس نے کہا بابا میں جاؤں گا. جو نوکر غازی کے بیٹھے تم سر اٹھانا. علی نے کہا پہلے یہ بتاؤ 1.5 لاکھ لشکر ہے دشمن کا, تجھے کیا کیا چاہیے. اس وقت سب سے پہلے اون آگے بڑھا, اس نے کہا بابا تیری عزت کی قسم ہے 3000 کا لشکر دے, اپنا گورا دے, اپنی تلوار دے. علی نے کہا وقت کتنا چاہیے. اس وقت اون نے کہا بابا تیری عزت کی قسم ہے مگر بہن کی جماعت پڑھا کے تصویر مسلح پر رکھے گا نہیں, میں 1.5 لاکھ قتل کر کے تیرے قدموں پہ نہ رکھوں, مجھے علی کا لال نہ کہنا. علی نے بیٹے کا ماتھا چوم کر کہا مگر بہن کو دیر ہے علی کو جلدی ہے, مگر بہن کو دیر ہے علی کو جلدی ہے. پیچھے والے بھی ہاتھ اٹھا لیا, علی کو دیر جلدی ہے. بات یہاں تک آگے مجھ سے ہضم نہیں ہو رہی. کون پیچھے ہٹا, محمد آگے بڑھے. علی نے کہا تجھے کیا چاہیے. اس نے کہا بابا 3000 کا لشکر دے, اپنا گھوڑا دے, اپنی تلوار دے. علی نے کہا وقت تیرا چاہیے. اس وقت اس نے کہا بابا تیری عزت کی قسم ہے ظہرین کی نماز پڑھا کے تصویر مسلح پہ رکھے گا نہیں, میں 1.5 لاکھ قتل کر کے تیرے قدموں پہ نہ رکھوں, مجھے علی کا لال نہ کہنا. علی نے بیٹے کا ماتھا چوم کے کہا تیری بھی جرت کو سلام, ظہرین کو دیر ہے علی کو جلدی ہے, ظہرین کو دیر ہے علی کو جلدی ہے. جتنے غازی کے نوکر بیٹھے سارے اٹھ کے بھی بولے تو داد تھوڑی ہے. سارے چپ ہوئے. عباس علی کے سامنے آئے. علی نے کہا عباس تجھے کیا چاہیے. عباس نے کہا 3000 کا لشکر چاہیے, نہ تیرا گھوڑا چاہیے, نہ تیری تلوار چاہیے. عباس نے دیکھ کر کہا اجازت تیری ہو مرضی حسین کی, اجازت تیری ہو مرضی حسین کی, ہاتھ یہی پر رکھنا اجازت تیری ہو. علی نے کہا وقت کتنا چاہیے. اس وقت عباس نے کہا نہ ظہرین نہ مغربین, نہ ظہرین نہ مغربین, اپنے ہاتھوں میں سرفراہ تو کروا, میں انہی کی صف میں ایسے جاؤں گا جیسے شیر بکرے کی جھنڈ میں جاتا ہے. میں پہلی صف میں جاؤں گا, لشکر کو چیرتا ہوا آخری صف میں چلا جاؤں گا. بابا تیری عزت کی قسم ہے ان 1.5 لاکھ میں پہلے کی گردن زمین پر گرنے سے پہلے آخری کی گردن نہ اڑا تو مجھے علی کا لال. بلا بلا علی